نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. شرح اصول کافی میں کتاب التوحید چیپٹر نمبر 2 باب اطلاق القول بأنه شیء، اس کی آج حدیث نمبر 2 ہم ملاحظہ کریں گے، اور جو اختتامی حصہ حدیث نمبر 1 کا ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 2 کو آپ دیکھیے کہ اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ان کے صحابی حسین بن سعید نے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے، توحید شیخ صدوق میں بھی آئی ہے، الکافی میں بھی آئی ہے، اور اسی طرح سے ہماری دیگر کتب میں بھی، محاسن جیسے ہو گئی۔ البتہ انشاءاللہ اس کا ہم ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اس کی جو سند ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ محمد بن ابی عبداللہ، پھر وہ نقل کرتے ہیں محمد بن اسماعیل سے، وہ نقل کرتے ہیں حسین بن حسن، اور وہ بکر بن صالح سے، اور پھر وہ نقل کرتے ہیں حسین بن سعید سے۔ حسین بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو راوی بکر بن صالح ہیں، یہ چونکہ بنی ضبہ سے ایک تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے غلام ہیں، اور امام کاظم علیہ السلام سے روایت بھی نقل کرتے ہیں۔ علماء رجال نے ضعیف جداً کہا ہے، لیکن یہی حدیث دیگر اسانید کے ساتھ توحید شیخ صدوق میں، معنی الاخبار میں موجود ہے، اور وہاں پہ بعض اس کے طرق جو ہیں وہ صحیح سند بھی ہیں، یعنی جبران ہو جاتا ہے اس حدیث کا اگر اس کے سارے ہم اسانید کو ملائیں۔ حدیث کیا ہے اسے آپ دقت سے مطالعہ کریں۔ سئل ابو جعفر الثانی، ابو جعفر الثانی امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے۔ 2 ہی ابو جعفر ہیں 12 امام علیہ السلام میں، ایک ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام، اور دوسرے ابو جعفر امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یجوز ان یقال للہ انہ شیء، کیا اللہ کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ شیء ہے؟ کیا اللہ کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیء ہے؟ قال نعم، کہا جا سکتا ہے۔ یخرجہ من الحدین، اسے 2 حدوں سے ہمیں نکالنا ہوگا، حد التعطیل و حد التشبیہ ہے، تعطیل کی حد سے نکالا جائے گا اور تشبیہ کی حد سے نکالا جائے گا۔ یہ حدیث جو دیگر کتابوں میں ہے تو آپ نے الکافی کی حد تک مطالعہ کی، ہم اس کی پہلے دیگر کتب سے ایک تخریج مطالعہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی تشریحی کلمات کی طرف آئیں گے۔ توحید شیخ صدوق میں اور معنی الاخبار میں شیخ صدوق اپنے والد گرامی سے، اور وہ علی، اور علی اپنے والد گرامی سے، اور وہ عباس بن عمرو فقیمی سے نقل کرتے ہیں، اور عباس بن عمرو فقیمی ہشام بن حکم سے، کہ ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا۔ البتہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں سند پڑھی ہے، یہ معنی کے اعتبار سے روایت دلالت کرتی ہے، معنی یہی ہیں، لیکن ہم الفاظ وہ پہلے احادیث کو مطالعہ کرتے ہیں کہ جن میں کلمات بھی یہی ہیں۔ جیسے معنی الاخبار میں امام شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے، اور توحید شیخ صدوق میں بھی انہوں نے اپنے والد گرامی سے، اور والد گرامی نے سعد سے، اور سعد نے برقی سے، برقی معروف شخصیت محمد بن احمد بن خالد، اور وہ محمد بن عیسیٰ سے، پھر یہ حدیث مرفوع ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام تک، یا امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہ سئل ایجوز ان یقال ان اللہ عز وجل شیء، کیا یہ جائز ہے کہ اللہ کے بارے، اللہ عز وجل کے بارے میں کہا جائے کہ وہ شیء ہے؟ قال نعم، شیء کہنا جائز ہے۔ نعم تخرجہ من الحدین، 2 حدوں سے آپ انہیں نکالیں گے، حد تعطیل و حد تشبیہ ہے، حد تعطیل اور حد تشبیہ سے آپ اسے نکالیں گے۔
یہ حدیث ایک اور معنی میں بھی ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ محاسن میں ذکر ہے محمد بن عیسیٰ سے اور امن ذکرہ، انہوں نے پھر اس شخصیت سے ذکر کیا ہے کہ جس نے مرفوعاً امام علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا۔ یہ غالباً امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ادھر ہیں، کیونکہ محمد بن عیسیٰ وہ نقل جس امام سے کر سکتے ہیں وہ امام تقی علیہ السلام ہیں، یا جس واسطے سے نقل کر سکتے ہیں، اسے حدیث مضمر کہتے ہیں۔ حدیث مضمر کے بارے میں ہم کچھ پڑھ چکے ہیں کہ حدیث مضمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں وہ راوی جو امام سے نقل کر رہا ہے اس کا نام پوشیدہ کیا جائے اسباب کی وجہ سے۔ اسے بہت سارے ہمارے علماء نے حجت قرار دیا ہے۔ بہرحال عقائدی جو احادیث ہیں چونکہ وہ براہین اور قرآن کریم کی موافقت اور حدیث معتبرہ کی موافقت کے میزان کی پر پرکھی جاتی ہیں، اور عقلی براہین ہمارے پاس اس میں اہم میزان ہے، اس وجہ سے اس کا جبران ہو جاتا ہے اور سندی بہت زیادہ اہمیت کی حامل یہ روایات نہیں رہتی۔ اس میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی پوچھا گیا کہ اللہ کو موجود کہا جا سکتا ہے، ادھر شیء کی بجائے کیا آ گیا؟ کلمہ موجود۔ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شیء اور موجود یہ دونوں کلمات آپس میں مساوی ہیں یا مساوق؟ مساوق ہیں آپس میں، یعنی الفاظ اگرچہ مختلف ہیں اور ان کا معنی بھی اپنا ہے جدا طور پہ، لیکن جب یہ مصداق ان کا ایک ہے اور جہت صدق بھی ایک ہی ہے۔ مساوی میں جہت صدق جدا ہوتی ہے، جیسے انسان اور بشر۔ بشر ہے جسمانی ضروریات کے تحت جو انسان کی ہیں، انسان وہ معنوی کمالات کے پیش نظر ہے۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا ان یقال للہ انہ موجود، کہ اللہ موجود ہے؟ قال نعم، موجود کہا جا سکتا ہے اللہ کو۔ تخرجہ من الحدین ہے، لیکن اللہ کو دو حدوں سے نکالو، حد الابطال و حد التشبیہ ہے، ابطال کی حد سے اور تشبیہ کی حد سے۔ یہ ابطال وہی ہے تعطیل، حد ابطال یعنی وہی حد تعطیل ہے۔ ایک ہمارے پاس قدر تفصیلی ایک روایت آئی ہے، اس میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح ذکر ہے، یا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ ایک کتاب ہماری ہے انوار الحکمہ، مولا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس موضوع کے اوپر احادیث کو نقل کیا ہے۔ البتہ میں آپ کے سامنے احتجاج طبرسی سے ایک روایت بیان کر رہا ہوں۔ یہ روایت امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ان سے روایت کرنے والے ہیں ابو داؤد بن قاسم الجعفری۔ انہوں نے قل هو اللہ احد کا معنی پہلے پوچھا کہ یہاں پہ احد سے کیا مراد ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے معنی بیان کیے۔ اس کے بعد پھر ابو ہاشم نے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قلوب کے اوہام درک نہیں کر سکتے۔ اوہام القلوب جو ہیں وہ آنکھوں کی نسبت دقیق تر ہیں۔ قلوب یعنی عقلیں جو تصور کرتی ہیں، عقلیں جو معانی کو لیتی ہیں اس سے دقیق تر ہیں جو آنکھیں دیکھتی ہیں۔ تو انسان جو ہے آنکھوں سے تو سندھ اور ہند کو ادھر ذکر کیا گیا، قد تدرکہ بوہمک السندھ والہند، سندھ اور ہند کو تم درک کر سکتے ہو جبکہ تم کبھی ان علاقوں میں گئے بھی نہیں ہو اور تمہاری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن جو قلوب کے اوہام ہیں وہ اس سے بھی کئی گنا دقیق تر ہیں۔ پہلے کمپیریزن کیا کہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور جو انسانی ذہن تصور کرتا ہے، صحیح، پھر بتایا کہ انسانی ذہن جو تصور کرتا ہے وہ دقیق تر ہے، وہ زیادہ ڈیپتھ میں جاتا ہے۔ پھر ذکر بھی کیا کہ بعض چیزیں تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن قلوب اعتراف تمہارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قلوب کے بھی دائرۂ کار میں یا ان کے احاطے میں آنے والی ذات نہیں ہے۔ پھر امام سے پوچھا گیا کہ اللہ کو شیء کہہ سکتے ہیں، تو فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نعم تخرجہ من الحدین، تم دو حدوں سے پھر خارج کرو، حد الابطال و حد التشبیہ ہے، ابطال کی حد سے اور تشبیہ کی حد سے تم اس کو نکالو۔ یہ ہمارے پاس چند احادیث تھیں جو آپ نے ملاحظہ کیا کتاب التوحید میں، معانی الاخبار میں، کتاب المحاسن میں اور الکافی میں، ان 4 کتابیں میں آئی ہیں، سندیں مختلف ہیں اس کی۔
تو یہ ایک دوسرے سے اگر تقویت کا باعث بن جاتی ہیں. کسی سند میں ایک راوی کے اوپر مسئلہ ہے، کسی سند میں کسی اور راوی کے اوپر تھوڑا بہت بحث موجود ہے، تھوڑی بہت بحث موجود ہے، لیکن آپ نے اوورآل اس کو مطالعہ کیا. آئے اب ہم آگے چلتے ہیں. گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شیء کہہ سکتے ہیں، بعنوان تصور شیء کر سکتے ہیں. لیکن پھر امام نے یہ تصریح فرمائی کہ جو کچھ بھی تم اپنے اوہام میں تصور کرتے ہو وہ اللہ کی ذات اس کے برخلاف ہے. انما یتوہم شیء، شیء کے طور پہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو غیر معقول ولا محدود، نہ اس کو عقل میں سمایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو حد میں سمایا جا سکتا ہے. نہ عقل کے احاطے میں آ سکتا ہے اور نہ حدود اس کے لیے آپ کوئی معین اور متعین کر سکتے ہیں. اس کا اب مطلب کیا ہے؟ آئیں اس کو ہم بقیہ تشریح جو آپ کی خدمت میں رہ گئی تھی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ بقیہ شارحین کی طرف اس قدر تفصیلی طور پہ ہمارے پاس تشریح وارد نہیں ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ذات ہے کہ جو خارج میں حقیقتاً اس کائنات کے اندر موجود ہے، جس طرح دیگر ذوات ہیں. وہ ذات ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، ہاتھوں سے لمس نہیں ہوتی. اس کے بارے میں اب تشریحات ہمارے پاس مختلف شعبہ جات کے اعتبار سے مختلف ہیں. ایک جائزہ فقہاء اور محدثین نے لیا ہے، ان کا اپنا دائرہ کار ہے. ایک جائزہ براہین عقلیہ کے ذریعے سے لیا گیا، مفاہیم کلیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکماء اور فلاسفہ کا طریقہ کار ہے. اور ایک جائزہ لیا ہے عرفاء نے، اور وہ کشف و شہود کے قائل ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم ہمیں پاکیزہ نفوذ کرنے کی بنیاد کے اوپر عنایت کی ہے. ان تین میں بعض اوقات ظاہری طور پہ ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے، حقیقت میں ملا صدرہ، امام خمینی اور اسلام کی بزرگ شخصیات قائل ہیں کہ آپس میں ٹکراؤ موجود نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ ایک ہی علم کو پڑھے اور دیگر علوم کے اوپر دسترس حاصل نہ کرے تو اس کو ٹکراؤ کی کیفیت کچھ معلوم ہوگی. آئیں اب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خارج میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. روایات اس کے اوپر واضح ہیں، قرآن کریم کی آیات ہمارے پاس واضح ہیں. انسان چونکہ جسم کو اور جسم سے وابستہ چیزوں کا عادی ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی میں یہی سمجھتا ہے کہ جو چیزیں جسم رکھتی ہیں بس وہی حقیقت رکھتی ہیں. اس وقت سائنس پڑھنے والوں کو اس شبہ نے بڑے پرزور طریقے سے جکڑا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں جسم رکھتی ہیں اور نظر آتی ہیں، یعنی حواس خمسہ سے درک کی جا سکتی ہیں، حواس خمسہ سے ان کا احساس کیا جا سکتا ہے، 5 سینسز کے ذریعے سے ان سے ہم ایک ربط قائم کر سکتے ہیں، بس وہ حقیقت رکھتی ہیں، بقیہ کوئی شے حقیقت نہیں رکھتی. یہ ان کی کمزوری ذہن کا اصل مسئلہ ہے. لیکن اب ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پر موجود ہے، پوری کی پوری کائنات میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اس کو اگر ہم اس تعبیر کے ساتھ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا، جہاں اللہ کی ذات ہے وہاں پہ آثار خداوندی بھی ہیں. اب اللہ کے ساتھ لامحدود ہے تو اس کے آثار بھی لامحدود ہوں گے. اگر یہ مادی جہان کو آپ لینا چاہیں، السلام علیکم، صرف مادی جہان کو آپ لے لیں تو مادی جہان کی بھی کوئی حد نہیں ہے، برزخی جہان کے لیے بھی آپ کے سامنے کوئی حد نہیں ہے، عالم قیامت کے لیے بھی کوئی حد نہیں ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ سب آثار ہیں، اس لیے آثار بھی گوناگون متعدد لا تعداد اللہ تعالیٰ کے ہیں. بس خارج میں اللہ کی ذات اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری قدرت کے ساتھ، اپنے پورے علم کے ساتھ وہ موجود ہے. اس کے لیے موجود اور شے کا کلمہ وہ آسان ہے انسان کے لیے قابل فہم ہونے کے اعتبار سے. لیکن جب ہم اسماء و صفات میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ظاہر ہے اور اللہ باطن ہے، تو یہاں پہ ظاہر ہونے کے حوالے سے تشریح ہمیں طلب ہوتی ہے. هو الاول والآخر، وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے. اول یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، آخر یعنی اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اختتام ہی نہیں کسی کو پتہ. تو اس کو اب ہم کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں؟
سب سے بہترین اسلوب آیات اور روایات کا ہے بیان کے اعتبار سے۔ فلاسفہ کی بات براہین کے اندر اس قدر الجھی ہوئی ہے کہ اس میں غرق ہوں عقلی میزانات کے ساتھ، عقلی استدلال کے ساتھ، تب جا کے آپ کے لیے قابل فہم ہوتے ہیں۔ عرافہ کی زبان اس قدر اصطلاحات میں الجھی ہوئی ہے کہ ایک عام بندے کے لیے قابل فہم ان کے لیے باتیں نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ روایات اور آیات اور روایات کی طرف آتے ہیں تو اس میں بہت ہی نپے تلے کلمات کے ذریعے سے ان حقائق کو بیان کیا گیا۔ مثلا امام فرما رہے ہیں کہ یہ اعتراف کرو کہ اللہ موجود ہے، یہ اعتراف کرو کہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے۔ شے یعنی ذات کا کلمہ صرف شے لفظ نہیں، ذات ہے، حقیقت ہے، کلمہ وجود ہے، کلمہ شے ہے، یہ مفاہیم کلیہ ہیں۔ ان کا انطباق، ان کا مصداق یا ان کا اطلاق جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ذات باری تعالیٰ کے اوپر اطلاق کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ذات جو نہ عقلوں میں سمانے والی ہے، نہ اس کی حد متعین ہو سکتی ہے، اور جو اسماء و صفات سے بھرپور ہے کہ اس کی نہ صفات کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ اسماء کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے یہ کلمہ شے اس کو مکمل طور پہ بند کر کے آپ کے ذہن میں لے آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام علیہ السلام نے یہاں پہ اس چیز کو باور کرایا ہے کہ تم اس بات کا بھی اپنے نفس کے اندر اعتقاد رکھو کہ وہ عقلوں میں سمانے والا نہیں ہے، کیونکہ عقلیں گرفت میں لیتی ہیں، عقلیں پکڑتی ہیں۔ وہ حدود بندی کے دائرے میں آنے والا، حد بندی کے دائرے میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے طور پہ چیزوں کی حد بندی کرتا ہے، وہ اتنا ہوگا، اس کا کرم اتنا ہوگا، اس کی رحمت اتنی ہوگی، فلاں چیزیں اتنی ہوگی۔ نہیں، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہونے والی نہیں ہے۔ ملا سترہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے استفادہ کر کے ہم اگلی حدیث کی طرف انشاءاللہ منتقل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تعطیل اور تشبیہ سے کیا مراد ہے۔ امام علیہ السلام نے ابن ابی نجران کو بیان کیا تھا کہ تم توہم، تصور شے کے طور پہ کر سکتے ہو۔ ہم گزشتہ درس میں قدر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ دنیا مفہوم جدا ہے اور دنیا حقیقت جو یہاں پہ اشیاء موجود ہیں یہ جدا ہیں، اگرچہ ادھر ہی کی جو اشیاء موجود ہیں انہی کی عکاسی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ یہ جو نظام ہے، اس نظام کو انشاءاللہ کسی اور حدیث کے ضمن میں تھوڑا دقت سے پڑھیں گے، اور ہمارے حکماء نے اور عرفاء نے اس کے اوپر بہت تفصیلی کلام کیا ہے کہ ایک تصویر ہمارے اندر کیسے منتقل ہوتی ہے۔ سائنس تو صرف آنکھ کی حد تک جائزہ لیتی ہے، یہ والا مرحلہ تو ہم ایک دو لفظوں میں بیان کر کے سائنس کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ تشریح بیان کرے گی، ہمارے بس سے بھی باہر ہے، کیونکہ اس اعتبار سے سائنس کا علم حاصل کرنا اور پھر ان چیزوں میں انسان کا گہرائی میں جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ قدیم زمانے سے یہ بات جان لی تھی۔ سارے کے سارے حواس سب سے پہلے معلومات کس کو دیتے ہیں؟ انسانی جسم میں۔ چونکہ قدیم سے یہ بات معلوم ہوگی تو یقیناً آپ کے بھی علم میں ہوگا، ہمارے آنکھ، کان، سونگھنے کے حس، ناک، چکھنے کے حس، منہ، لمس کرنے کے حس، ان تمام کے تمام حواس میں یہ سارے حواس معلومات لیتے ہیں یا نہیں؟ معلومات لے رہے ہیں نا، خارج سے معلومات لے رہے ہیں، اس مادی جہان سے معلومات لے رہے ہیں۔ یہ معلومات لے کے کس کو دیتے ہیں معلومات؟ یہ سب سے پہلے معلومات سائنس کے طور پہ دماغ کے پاس آتے ہیں، سگنل کس کے پاس آتے ہیں؟ دماغ۔ ذہن الگ ہے، ذہن ہم اسلامی تعبیرات کے مطابق ایک مجرد چیز ہے، غیر مادی چیز ہے، قوتوں میں سے، روح کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، صحیح ہے، مادی چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مادی سے غیر مادی کیسے بنی؟ اشیاء مادی ہیں، ہمارے حواس نے ان کو درک کیا، ٹچ کیا یا سینس کیا، ہم نے سینس کیا تو ایک معلومات ابھی جسمانی ہے، وہ معلومات، وہ مادی ہیں معلومات، وہ ٹرانسفر ہوئی دماغ کے پاس، مغز میں، صحیح ہے، برین میں۔ جب برین میں منتقل ہوتی ہیں تو وہاں سے پھر وہ آتی ہیں انسانی نفس کے اوپر، ایک ریم ٹائپ ہے، ایک LED لگی ہوئی ہے، اس LED کے اوپر اجاگر ہوتی ہیں۔ اس LED کے اندر ایسا سسٹم ہے، روح کی LED پہ
مغز اور برین سے اجاگر ہوتی ہیں۔ اگر انسان کا دماغ کہتے ہیں نا خراب ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں پتہ لگتا ہے انسان کو۔ بعض اوقات صحیح سالم انسان کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے تو اسے کوئی صحیح چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو دماغ اصل میں سارے سگنل لے رہا ہے، دماغ ہے یہ 5 سینسز سے معلومات ساری کی ساری لے رہا ہے۔ یہ دماغ ہے کہ جو پھر روح کو منتقل کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک تعلق آپس میں اس کا جوڑا ہے۔ وہ جب منتقل کرتا ہے تو کہاں پہ ہے؟ ایک حصے مشترک ہے، بڑی تفصیلی ایک بحث ہے انشاءاللہ آئے گا۔ وہ روح کے پاس ایک LED ہے ہماری یا ریم کہہ لیں، اس نے دکھانا ہے روح کو۔ اگر یہ حصے مشترک اور برین کا آپس میں رابطہ وہ ڈسٹرب ہو جائے یا منقطع ہو جائے، روح کو کچھ پتہ نہیں لگے گا مادی جہان کا، دیگر جہانوں کی معلومات حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اصل تو یہ قوتیں ہیں کہ یہ بھی انشاءاللہ عرفان کے دروس میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے آئے گا، اور کچھ گزار بھی ہم چکے ہیں۔ ایک ہمارا عضو ہے جو جسم کو حاصل ہے، ایک ہمارے نفس کے پاس قوتیں موجود ہیں، جیسے دیکھنے کی قوت، دیکھنے کا آلہ الگ ہے، دیکھنے کی قوت الگ ہے، اس لیے نفس قوت کو بھی استعمال کرتی ہے۔ بہرحال حصے مشترک کے پاس آتا ہے، حصے مشترک سے پھر ایک ہارڈ ڈسک ہے، کسی کی وہ ہارڈ ڈسک تیز ہوتی ہے، کسی کی آہستہ ہوتی ہے، وہ حصے مشترک سے وہ LED سے پیچھے محفوظ ہوتا جاتا ہے۔ یہ جہاں محفوظ ہو رہا ہے یہاں پہ اب ہمارا نفس اگر مرحلہ خیال کے اوپر ہی ایک معلومات کو دوسری معلومات سے جوڑ کے نئی معلومات کو وجود دے، اس کو کہتے ہیں تخیلات، خیالی دنیا۔ لیکن اگر عقل آ کے ان معلومات کے اندر ہیر پھیر کرے، تصورات کو ایجاد کرے، اسے کہتے ہیں عقلی معلومات۔ اب اس کی بھی اپنی تشریح ہے، وہ کیا تشریح ہے؟ وہ ہمارے درس سے مربوط ہے۔ یہ والا مرحلہ تو آج کے ہمارے درس سے مربوط نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو اپنے وقت میں ہی تفصیلی پڑھیں گے، لیکن آپ اشارتاً سمجھ گئی یہ مراحل۔ روح تک روح تک پہنچنے کے مرحلے کو ہم تکرار سے اگر یاد کر لیں تو پھر آگے کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ آگے کا جہان کیسے کھلتا ہے اس کے اوپر آپ دقت کریں۔ اب خارج میں ہمارے نفس سے باہر یعنی خارج میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، جیسے ایک دیوار ہے، آگ ہے، برف ہے۔ جب میری آنکھ کا اس سے رابطہ ہوا، میری دید کا اس سے رابطہ ہوا تو میری آنکھ نے اس کو پکڑا۔ اب جب آنکھ پکڑا تو اس نے کئی چیزوں کا سہارا لیا ہے۔ اس وقت اتنا یہ دقیق نظام بن چکا ہے کہ سائنس بھی اس کے اوپر حیران ہے کہ کیسے اس نے پکڑا آنکھ نے۔ یعنی آپ آنکھ کھولتے ہیں تو چیز نظر آ جاتی ہے، کیسے نظر آ جاتی ہے؟ اتنی تیزی سے یہ عمل انجام پاتا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ ممت اور معاون جو آنکھ کے لیے ہے وہ روشنی ہے۔ صرف خالی روشنی بھی نہیں ہے، روشنی کی تعریف ابھی تک ایک معین صورت میں نہیں کی جا سکتی، اختلاف رائے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لہروں کی ہے، الیکٹرو میگنیٹو مثلا لہریں ہیں، یہ لہروں کی شکل میں، کوئی ٹھوس آپ کے پاس موجود نہیں ہے ذرات۔ بہرحال یہ جو لہریں ہیں یہ آپ کو اصل میں سارا دکھاتے ہیں، لیکن سوال وہ آپ کی آنکھ نے باہر چیز کو پکڑا ہے یا ان لہروں نے چیز کو پکڑا ہے؟ کس نے پکڑا ہے اس چیز کو؟ بس یہ کتاب آپ کو دکھائی دے رہی ہے، آپ کی آنکھ سے کوئی چیز نکلی ہے، وہ پکڑ کے یوں آپ کے پاس اس کی تصویر لے آئی، یا وہ لہریں ہیں جنہوں نے آپ تک منتقل کیا؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ آج کل کافر یہی غور و فکر کر رہا ہے، حق تو پہنچتا تھا کہ مسلمان یہ غور و فکر کرے۔ انہوں نے اس قدر اس کے اوپر دقت کی ہے کہ دنیا میں کیا کیا انقلابات برپا کر دیے، اور قرآن کریم کی آیات متعدد ہیں کہ جو درس دیتی ہیں کہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرو، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ بھی اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے اوپر آپ دقت کریں کہ جب یہ آپ کے پاس آنکھ تک ایک چیز منتقل ہوتی ہے، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے آنکھوں کے دائرے میں نہیں آتی، کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات دکھائی نہیں دیتی۔ اب آپ یہاں پہ غور کریں کہ یہ جو آنکھ ہماری دیکھتی ہے، یہ آنکھ کا دیکھنا آنکھ دیکھتی ہے یا یہ لہریں پہنچاتی ہیں؟
کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ اصل تو یہی ہے کہ یہ روشنی پہنچا رہی ہے آپ تک. آنکھ تو باہر نکل کے اس سے یوں چپک کے باہر ہمارے پاس تو نہیں آ رہی، آنکھ تو اپنی جگہ یوں کھڑی ہے. آنکھ کے اندر اگر روشنی پڑے نہ پڑے تو کچھ دکھائی نہیں دے گا، پڑے گی تو دکھائی دے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ تصویر اتاری کس نے؟ وہ روشنی نے اتاری. تو سائنس اس کے اوپر ابھی حیران ہے کہ اتنا ایکوریٹ، اتنا بڑے پیمانے پہ اور اتنی بڑی ہارڈ ڈسک کے ساتھ اس کے اندر کہاں سے یہ سسٹم آ گیا. یعنی جو ذرات کی دنیا میں اس قدر باریک ہے کہ اس کو وہ ایک ذرہ نہیں کہہ سکتے اور لہریں انہوں نے کہا ہے، وہ اس قدر اس کے اندر ہارڈ ڈسک موجود ہے اور اتنے جدید کیمرے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ وہ چیز کو بالکل ویسا ہی کھینچتی ہے جیسی دکھائی دینی چاہیے، اور پھر وہ آپ کی آنکھوں کو منتقل کر دیتی ہے. پھر آنکھیں آگے معلومات کو آپ کی روح کو منتقل کرتی ہیں اور روح کو یہ نظر آتا ہے. تو وہ اس کی مثلا آپ آسمان پہ ستارے دیکھتے ہیں، اگر ادھر سے روشنی نہ چلی ہوتی تو آپ کو دکھائی دیتی؟ کبھی بھی نہ دکھائی دیتی. یہ سورج سے روشنی چل رہی ہے، ستاروں سے روشنی چل رہی ہے، اندھیرا آپ کر دیں آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ آنکھ تو آپ کہیں گے وہی ہے، آنکھ تو میں نے کھولی بھی ہے، کیونکہ اس جگہ پہ نور کا منبع نہیں ہے، روشنی کا منبع لائٹ نہیں ہے ابھی ادھر، وہ لائٹ ہے کہ جو پہنچا رہی ہے. تو وہ اس کے اوپر حیران ہے کہ اگر لائٹ کا یہی کام ہے چیزوں کو پکڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا جب خلق ہوئی تھی تو لائٹ نے وہ بھی پکڑا ہوگا، اور وہ پکڑا ہوگا تو یہ دریافت کر سکتے ہیں اسے، کیونکہ لائٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی امانت قرار دیا ہے. لائٹ کے اندر امانت کا ایسا جذبہ رکھا ہے کہ وہ کسی شے کی تصویر کھینچنے کے بعد تب تک اپنے سینے میں اس معلومات کو محفوظ رکھتی ہے کہ جب تک اس کی انسان اور بشر کی آنکھ سے ٹکرا نہ جائے. جب بشر کی آنکھ سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ معلومات اس کو منتقل کر دیتی ہے، پھر ممکن ہے کہ اس دنیا میں موت کا شکار ہو جائے، اس سے پہلے موت کا شکار نہیں ہوگی وہ. اسی لیے ہمیں یہ چیزیں دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں. یہاں سے فلسفہ اسلامی کی بات شروع ہوتی ہے اور یہ والے مطالب کہ اب خارج میں آپ نے جب ایک چیز کو لیا تو خارج میں چیز اپنی جگہ موجود ہے یا نہیں؟ خارج میں چیز اپنی جگہ پر موجود رہے گی. وہاں سے ایک عکس ہے کہ جو اٹھایا ہے. یہ کس نے اٹھایا عکس؟ یہ روشنی نے پہلے اٹھایا اور منتقل کیا آپ کے اعضاء کو، اور ان اعضاء کے ساتھ قوت نفس موجود تھی اور ان کے باہمی ارتباط سے وہ معلومات حاصل کر لی روشنی سے انسانی حواس نے، انسانی سینسز نے، اور ان سینسز نے برین کو، اس نے مغز دماغ کو وہ معلومات پہنچائی. دماغ نے امانت کے ساتھ وہ معلومات انسانی روح کو پہنچا دی، اور جب انسانی روح کے پاس آئی تو ایک درجے کی معلومات آ گئی یا نہیں؟ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے باہر جو ذات موجود ہے وہ بھی اندر منتقل ہوگی یا ذات اپنی جگہ موجود ہے اور اس سے ایک معلومات کھینچ کے یا معلومات حاصل کر کے روح نے ہم تک پہنچائی ہے؟ دونوں میں سے کیا بات ٹھیک ہے؟ معلومات ہم تک پہنچائی ہے، ذات منتقل نہیں ہوئی. لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو معلومات آپ بیان کریں گے وہ اللہ تعالیٰ تو اندر منتقل نہیں ہو جائے گا نا. اس لیے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خلاف ما یتصور فی الاوہام. اوہام میں تم جو تصور کرتے ہو اللہ اس کی کیا ہے؟ برخلاف ہے، کیونکہ وہ ذات باری تعالیٰ اندر منتقل نہیں ہو سکتی، اوہام سے برخلاف ہے. یہاں پہ اب ایک اختلاف آ جاتا ہے کہ عقلی مطالب کی طرف آئیں، کیونکہ امام علیہ السلام نے غیر معقول اور غیر محدود ہونے دو حکم بیان کیے ہیں. ہمارے نفس کے پاس جب معلومات آتی ہیں تو فلسفہ مشاہ والے یہ کہتے تھے کہ ایک نظریہ تجرید ہے. جس طرح پیاز کے چھلکے ہیں نا، آپ موٹا پیاز ہوتا ہے، ایک چھلکا نکالیں اتاریں تو پھر کیا آ جاتا ہے؟ ایک اور چھلکا. اسے بھی اتاریں تو نکالتے نکالتے سارے چھلکے دائرے کی صورت میں کھولتے جائیں، آخر میں کیا بچتا ہے؟ اس کا مطلب آپ نے دیکھا نہیں ہے کبھی. اب آپ پیاز کو اس طرح سے کھول کے دیں گے، ایک چھوٹی سی گٹھلی سی نکل آتی ہے. اسے کہتے ہیں اصل مغز. یہ ہے عمل تجرید. اسے کیا کہتے ہیں؟ عمل تجرید. پیاز کے چھلکوں کی مانند.
جو معلومات ہمارے پاس منتقل ہوتی ہیں وہ معلومات در حقیقت کئی چیزوں سے وابستہ ہوتی ہیں، زمان ہے، مکان ہے، رنگوں کی دنیا ہے، جہات موجود ہیں، کئی چیزوں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جزئی صورت میں منتقل ہوئی ہے علمی اصطلاح میں۔ عقل آ کے یہاں پہ یہ کام کرتی ہے، نفس انسانی یہ کام کرتا ہے، وہ پیاز کے چھلکوں کی طرح اتارتا جاتا ہے۔ زمانے کا چھلکا اتار کے سائڈ پہ کیا، اچھا مکان کا چھلکا اتار کے سائڈ پہ کیا، وہ جو ذاتی مشخصات تھے، جو علاقہ ہے، جو محلہ ہے، جو کمرہ ہے، یہ سب اٹھا کے آپ نے سائڈ پہ کیا۔ اب جو معنی اور مفہوم رہ گیا ہے یہ اب کئی جگہوں کے اوپر نہیں منطبق ہو سکتا یا ہو سکتا ہے، کئی جگہوں پہ منطبق ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ پہلے تو یہ چیزیں تھیں وہ ان مشخصات کے ساتھ تو ایک کے علاوہ کسی اور کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی تھیں، لیکن اب آپ نے پیاز کے چھلکوں کی طرح جب انہیں اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا تو اب یہ جو مغز مفہوم، اصل مفہوم رہ گیا، یہ کئی چیزوں کے اوپر اپلائی ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ فلسفہ مشاہ والے قائل تھے کہ یہ مفہوم عقلی ہے، اس لیے مفہوم عقلی میں آپ کے پاس تجرید کا ہے مرحلہ، لیکن ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے قرآن کریم بالخصوص ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے وسیع و عریض استفادہ کیا، اور اس بات کو انہوں نے سب سے پہلے آ کے کشف کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ ارتقاء دیتا ہے، انتزاع کرتا ہے۔ جس طرح خارج میں ایک ذات اپنی جگہ تک موجود تھی، اس سے ایک عکس لے لیا، وہ ذات اپنی جگہ موجود بھی ہے، معلومات بھی مل گئی۔ اسی طرح خیال کے مرحلے کے اوپر جو معلومات پڑی ہیں اس سے عقل اپنے مرحلے کا ایک مفہوم اٹھا لیتی ہے، وہ اپنی جگہ میں معلومات پڑی ہیں خیال میں بھی، جیسا خارج میں وہ ذات پڑی تھی۔ یہاں سے جو معلومات لی تو نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ نے قوت عقل کی بدولت یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ قوت خیال پہ معلومات کو اسی طرح پڑے رہنے دے جیسا خارج میں وہ شے پڑی تھی، اور وہاں سے اس کا ایک اور عکس لے کے، ایک اور اس کی تصویر لے کے عقلی مرحلے کے اوپر اس معنی کو پہنچا دیں۔ اس معنی کو معنی عقلی کہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ امام علیہ السلام اب یہ معنی عقلی ہے، آپ جتنی بھی عقل کی تشریحات لے آئیں، سائنس کی دنیا ذہنی تصورات کو یہ عقل کہتی ہے، جبکہ مشاہ والے وہ تجرید کے عمل کو عقل کہتے ہیں، عقلی تصور۔ ملا صدرہ ان سب میں ڈیپتھ میں گئے، دقت میں گئے، اور انہوں نے بیان کیا کہ نہیں، اس عمل انتزاعی کو کیا کہتے ہیں، یہ عقلی ہے، یعنی یہ جو آپ نے ترقی دی ہے، یہ جو آپ نے اس کو بلندی کی طرف پہنچایا ہے، تجرد جو ہے بے معنی بلندی اگر لیں تو یہ درست معنی ہے، جیسا کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار میں اول اسفار میں ہی اس بات کو بیان کیا ہے کہ مجرد یعنی ترفع، یعنی مادیات سے اسے بلند کر کے اٹھا کے اوپر لے جائیں۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ عقل بھی احاطہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ وہ ذات اللہ کی ایک تو ذات موجود ہے، عقل جو بھی احاطہ کرے گی بالآخر معلومات ہے، وہ ذات تو اسی طرح موجود ہے۔ آپ کائنات کی دیگر چیزیں بھی لے آئیں، ان کی جب آپ عقلی معلومات لیتے ہیں تو عقلی معلومات حقیقت کے سب سے قریب تر ہوتی ہے، السلام علیکم، سب سے قریب تر ہوتی ہے، سب سے عقلی معلومات دقیق تر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ذات اندر منتقل نہیں ہوتی کہ وہ معلومات آگے، وہ ذات آگے آپ بڑھا سکے۔ ہاں علمی احاطہ اب کیا جاتا ہے، پس ہم ایک شے کا مادی احاطہ وہ 5 سینسز کے ذریعے کر سکتے ہیں، خیالی احاطہ اس سے آگے بڑھ کر سکتے ہیں کہ کئی چیزیں بنا دی۔ جب عقلی احاطے میں آئیں تو جو چیزیں اس مادی دنیا میں کسی آلے کے ذریعے سے قابل انجام نہیں ہیں، نہیں انجام پا سکتی، عقل اپنی قوت کے ذریعے سے اسے انجام دے سکتی ہے۔ مثلا چاند اور اس کی نیلاہٹ کو قوت خیال الگ کر سکتی ہے، ابھی عقل بھی نہیں آئی، قوت خیال کے پاس اتنی قوت ہے۔ ہماری آنکھ اور ہماری آنکھ کی سیاہی یا نیلاہٹ قوت خیال اسے جدا کر سکتی ہے، ابھی تو عقل کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ عقل آئے گی تو وہ اس آنکھ کی اصل حقیقت کے بارے میں، نہ مادی اجزاء بلکہ اس کے جو اجزاء ماہیت کہلاتے ہیں، جس سے وہ حقیقت میں وجود میں یہ عقل ادھر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، اتنی ڈیپتھ میں جاتی ہے۔ یہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں
اس چیز کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی کہ حقیقت خداوندی تک اس کی رسائی ہو سکے، کیونکہ عقل کی قوت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے۔ غیر اللہ کے سامنے عقل کی قوت بہت بڑی ہے، لیکن جب عظمت الہی سامنے آ جاتی ہے، ذات الہی کی عظمت، تو عقل اس میں ایک بیچاری بن جاتی ہے، وہ احاطہ ہی نہیں کر پاتی۔ لہذا ذات باری تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے تشبیہاً ایک مثال دی سمجھانے کے لیے، کیونکہ مثال جو ہے وہ معنی کو قریب لانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وہ فٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، دو ذاتوں کو ایک جیسا قرار دینے کے لیے نہیں ہوتی، معنی کو قریب لانے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ جیسے آنکھ کے ذریعے سے سمندر کو یا صحرا کو دیکھتے ہیں، تو آنکھ کے ذریعے سے دیکھنے کے بعد سمندر یا صحرا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی صفات آپ کے سامنے ظاہر ہوئی ہیں کہ مثلا نیلا پانی ہے یا پرسکون پانی ہے، وسیع و عریض ایک پانی کا آپ کے سامنے سرچشمہ موجود ہے، یا صحرا کا خاکی رنگ ہے، ہوا چل رہی ہے اور نرم زمین ہے جس میں پاؤں دھنس جاتے ہیں، یہ ساری خصوصیات آپ جب آنکھ سے دیکھتے ہیں سامنے آتی ہے یا نہیں؟ تو بس جب آپ نے آنکھ سے مشاہدہ کیا تو آپ نے صحرا کی تمام حدود کا احاطہ کیا ہے، یا اتنا آپ نے احاطہ کیا جتنا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جتنا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس دکھائی دینے میں دو چیزوں کا آپ اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ ایک اس کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں، اور جو صفات، جو خصوصیات آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ عقل کا بھی یہی معاملہ ہے۔ عقل اپنی پوری توانائی کے ساتھ جب اس کائنات کے اوپر تفکر اور کی مشقتوں میں پڑتی ہے اور خوب غور و فکر کرتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتی ہے۔ جب ذات باری تعالیٰ کی طرف توجہ جاتی ہے تو ذات باری تعالیٰ چونکہ لامحدود ہے، اس لیے وہ اپنے احاطے کے تحت جو معلومات حاصل کر سکتی ہے اس کی بنیاد پہ صرف دو اعتراف کرتی ہے اور ایک انکار کرتی ہے۔ دو اعتراف کرتی ہے اور ایک انکار۔ پہلا اعتراف کرتی ہے کہ ذات الہی موجود ہے، ذات الہی موجود ہے، ہر جگہ پر ہے، موجود ہے۔ نمبر دو، اس کی صفات ہیں، وہ خصوصیات و صفات سے متصف ذات ہے، اور انکار اس بات کا کرتی ہے کہ میری ذات اس کی نہ علمی معرفت کا احاطہ کر سکتی ہے اور نہ ہی میری ذات اس قابل ہے کہ اس کے تمام اسماء و صفات کا احاطہ کر لے، تمام خصوصیات کا، یعنی نہ ذات کا احاطہ میری عقل کرے گی اور نہ عقل صفات کا احاطہ کر سکتی ہے۔ لہذا وہ صرف اتنا اقرار کرے گی کہ ہے۔ نمبر دو، خصوصیات ہیں، چونکہ اس کے سامنے چند خصوصیات ظاہر ہوئی ہیں، جیسے بھی یہ زمین آسمان چل رہے ہیں، کوئی تو تدبیر کر رہا ہے۔ عقل کہے گی وہ جو ذات تدبیر کر رہی ہے، تم نے نام جو بھی رکھنا ہے میں اسی کو اللہ کہتی ہوں۔ عقل جو ہے یہ آ کے اعتراف کرتی ہے۔ لہٰذا نہج البلاغہ میں یہ خطبات ہیں امام علیہ السلام کے، آگے کی انشاءاللہ حدیثوں میں ہم ادھر سے مدد لیں گے۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے عقلوں کے ذریعے سے اپنا اعتراف کرایا اور عقلوں ہی کے ذریعے سے یہ اقرار کرایا کہ وہ عقلوں میں سمانے والا نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ عقلوں کے ذریعے سے پہلے کیا اعتراف کرایا کہ اللہ ہے، اس کی صفات ہیں، عقل نے آ کے یہ گواہی دی۔ عقل اس حد تک اعتراف کرتی ہے، عقل اس حد تک نشاندہی کرتی ہے۔ یہ بھی بہت دقیق چیز ہے کہ جو آنکھوں میں اور حواس کے دائرے میں ہی نہیں چیز آ رہی تھی، عقل نے آ کے آپ کے سامنے وہ چیز رکھ دی۔ مثلا آنکھوں کے دائرے میں نہیں آ رہی کشش ثقل، کوئی چیز کھینچ رہی ہے، لیکن عقلی حساب کتاب نے آ کے ہمارے سامنے عیاں کر دیا یا نہیں کر دیا؟ واضح طور پہ کر دیا۔ حواس خمسہ کے ذریعے سے ہمارے دائرے میں نہیں آ رہا تھا، معلومات کے دائرے میں، کہ زمین حرکت میں ہے۔ ہم تو زلزلے کو سمجھتے تھے کہ حرکت میں ہے، لیکن عقلی جو حساب کتاب ہے اس نے ہزاروں سال پہلے انسان کو بتا دیا، ہزاروں سال پہلے، کہ زمین کیا ہے؟ متحرک ہے، حرکت میں ہے۔ اسی طریقے سے سورج، چاند، ستارے، ہمیں سورج حرکت میں دکھائی دیتا ہے،
یا غور و فکر عقل سے کریں گے، پہلے اس پوائنٹ میں تھا، اب اس پوائنٹ پہ آ گیا، اب وسط آسمان میں ہے، اب اختتام آسمان کے اوپر ہے جو ہمیں آسمان کی حد نظر آتی ہے، یعنی غروب ہو رہا ہے وہ. تو یہ عقل نے آگے بتایا کہ یہ جو تم اس کی جگہ تبدیلی دیکھ رہے ہو یہ حرکت ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حواس کے دائرے میں نہیں آنے والا. جیسے انسانی حواس میں زمین کی حرکت نہیں آ رہی، انسانی حواس میں کشش ثقل نہیں آ رہی، انسانی حواس کے دائرے میں قوت انرجی نہیں آ رہی، اس کے مظاہر آ رہے ہیں، جلانے کا مظہر، دکھانے کا مظہر، کھینچنے کا مظہر. یہ قوت ہے، بذات خود قوت، اس کی ذات وہ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتی. عقل آ کے نشاندہی کرتی ہے. اس لیے عقل ان چیزوں کو گرفت میں لے لیتی ہے جس کی گرفت میں، جو حواس کی گرفت میں نہیں آتی، جو 5 سینسز کی گرفت میں نہیں آتی، عقل اس کو اپنی گرفت میں لے سکتی ہے. لیکن جب گرفت کی بات آتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات آتی ہے تو عقل یہاں پہ ہار مان جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں گرفت میں تو قطعاً نہیں لے سکتی. اس کے اوپر عقل متحیر ہے. اس عالم تحیر اور عالم حیرانگی میں عقل آ کے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ وجود بھی رکھتی ہے اور صفات میں انتہائی کمال بھی رکھتی ہے اور صفات بھی لامحدود ہیں اس کی، اور پھر یہ انکار کرتی ہے کہ میرے احاطے سے باہر ہے. لہذا امام علیہ السلام نے یہی بات کی کہ غیر معقول ولا محدود. تو ملا صدرہ اس بات کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، معنی ہو، اس بات کا معنی یہ ہے جو امام نے فرمایا کہ نام غیر معقول ولا محدود. میں اب ترجمہ آپ کے سامنے تیزی سے پڑھتا ہوں چونکہ یہ آپ کی خدمت میں جو ذکر کیا گیا بیان، اس کے اوپر آپ خود دقت کریں. یہ درس و تدریس کے ذریعے سے احاطہ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ در حقیقت قلبی انسان کے مراحل ہیں. انسان تنہائیوں میں بیٹھے احساس کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی قلبی احساس، حواس خمسہ والا حص نہیں ہے یہ، کیونکہ قلب مشاہدہ کر سکتے ہیں. امام علی علیہ السلام کی روایت ہم پڑھ چکے ہیں، قلب مشاہدہ کر سکتے ہیں. وجود کا وجود سے تعلق ہو سکتا ہے، وجود ہے کہ جو وجود کے بارے میں خبر دے سکتا ہے. لہذا وجودی رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہم قائم کریں. آئیں اس کو دیکھیں. معنیٰ ان ذاتہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعْقُولًا لِغَيْرِهِ، اللہ کے غیر کے لیے وہ تعقل نہیں ہو سکتی. اگرچہ ذات باری تعالیٰ اگرچہ غیر اللہ کی عقلوں میں سما نہیں سکتی، وَلَا مَحْدُودًا بِحَدٍ، اور نہ ہی کسی حد میں اسے محدود کیا جا سکتا ہے. إِلَّا أَنَّهُ مِمَّا يَصْدِقُ عَلَيْهِ مَفْهُومُ الشَّيْءٍ، مگر یہ ان چیزوں میں سے ذات باری تعالیٰ اس مفاہیم کے قبیل کے جو مفاہیم ہے، شیء ہے، وجود ہے، ذات ہے، حقیقت ہے، یہ اس کے اوپر منطبق ہوتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، کلما یتوہم، جو تم تصور اپنے ذہن میں کرو گے، خیالی طور پہ تصور کرو، عقلی تصور کرو، او یتصور من الاشیاء المخصوصہ، یا کوئی خاص شے کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ مثلا نعوذ باللہ اس طرح سے ہے. ہوتے ہیں نا انسان چونکہ جسمانیات سے زیادہ مانوس ہے تو خود بخود انسانی نفس جسمانی تصورات بناتا ہے. تو کوئی شے مخصوص کا تم تصور کرو، فہو بخلاف ہی، وہ جو خارج میں ذات باری تعالیٰ وہ تمہارے ان تصورات کے برخلاف ہے. ولا یشبہہ اصلا شیء، کوئی شے اصلا اللہ کے مشابہ ہو ہی نہیں سکتی. نہ انبیاء علیہ السلام، نہ ائمہ علیہ السلام، نہ امام علی علیہ السلام، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شے اللہ کے مشابہ نہیں ہو سکتے. مما فی المدارک والاوہام، خصوصاً شے کا تعلق اگر ہو کہ جو تمہارے اوہام میں، تصورات میں، تمہارے ادراکات میں جو اشیاء آئی ہیں یا شے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مشابہ نہیں ہو سکتی. لأن کل ما یقع فی الاوہام والعقول، ذہنی تصورات میں اور عقلوں کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، فصورها الادراکیہ، وہ صورتیں ہیں جو تم نے درک کی ہیں، وہ معلومات ہیں جو تم نے حاصل کی ہیں. کیفیات النفسانیہ، یہ تمہارے نفس کے اوپر طاری ہونے والی کیفیات میں سے ہیں. او اعراض قائمۃ بالذہن، یا یہ وہ رنگ جس طرح دیوار کے اوپر آ کے لگ جاتا ہے، تمہارے نفس کے اوپر یہ معلومات آ کے ایک نوع چپک گئی ہیں.
ومعانیہا ماہیات کلیہ، یا یہ وہ معانی ہیں کہ جو جامع معانی ہیں، یہ تصورات ہے جبکہ وہ ذات خارج میں موجود ہے، ذات ٹوٹ کے اندر انسان کے نفس کے اندر منتقل نہیں ہوتی۔ قابلۃ للاشتراک والانقسام ہیں کہ یہ جو معلومات ہیں یہ مشترک بھی اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں، کئی چیزیں مشترک معنوی کے حوالے سے گزشتہ درس گزر چکا ہے، تقسیم بندی اس کی ہو سکتی ہے، یہ کلی ہے، یہ جزئی ہے، یہ چھوٹا ہے مفہوم، یہ بڑا ہے مفہوم، مفہوم کے دائرہ کار کے اوپر اقسام ہیں۔ فہو بخلاف الاشیاء، اللہ کی ذات اشیاء کے، ان اشیاء کی جو مفاہیم تمہارے ذہن میں ہیں، تصورات میں ہیں، اس کے برخلاف و خلاف ما یتصور فی الاوہام والاذہان، اور اوہام اور اذہان میں جو کچھ ہے اس کے برخلاف ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ اراد به ان یجب ان یتوہم و یتصور انہ تعالی شیء، صرف امام نے یہ ارادہ کیا کہ یہ بات بتا دیں کہ ہاں اسے شیء تم کہہ سکتے ہو، لیکن وہ مفہوم شیء اس کے اوپر تم منطبق گویا کہ کر سکتے ہو، یعنی تم اس مفہوم شیء کی نسبت اللہ کی طرف دے سکتے ہو۔ لیس من شأنہ ان یعقلہ، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ بندہ اس کو تعقل کرنے لگ جائے، بخصوص ہی عاقل او یحدہ حاد، کوئی عاقل خصوصی طور پر اللہ کا تعقل کرے، جیسا کہ ہم چیزوں کا تعقل، مثلا میں نے انسان کے بارے میں عقل و فکر کیا، آسمان کے بارے میں عقل و فکر کیا، چیزیں میرے پاس آ گئی۔ عاقل خصوصی طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ذات کے اوپر نہیں تعقل کر سکتا، نہ اس کی ذات کی حد بندی کر سکتا، یہ ذات کی خصوصاً باتیں آ رہی ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک اعتراض اٹھائے، فَإِن قُلْتُ، ممکن ہے آپ یہ کہیں اذا امتنع ان یتوہم او یعقل او یدرک، اگر یہ ممنوع ہے کہ نہ اللہ کا تعقل کیا جا سکتا ہے، نہ اللہ کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اللہ کی معلومات کو حاصل کیا جا سکتا، درک کیا جا، فَكَيْفَ يُتَوَّهَمْ أَن لَا يُتَوَّهَمْ، پھر تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو درک نہیں کر سکتے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں، شے کے طور پہ آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں، یا آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہاں شے کے عنوان سے اسے درک کر سکتے ہیں آپ، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اللہ کو تعقل نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں شے کے عنوان سے آپ تعقل کر سکتے ہیں، یہ تو ٹکراتی ہیں بات۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ جو ہم منطق میں عنوان اور معنون کی بحث میں پڑھ آئے ہیں، اب یہ چونکہ ہمارے درس کے احاطے سے باہر ہے لیکن دلچسپ حصہ ہے، تو یہ میں اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور جو تھوڑا ٹائم ہمارے پاس باقی ہے ہم اس میں آگے کی چیز پڑھ لیں، یعنی اس اعتراض کا جواب وہ آگے ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ الفعل الجزی لا جزی یا غیر جزی، جزی جو ہے وہ جزی نہیں ہے، صحیح ہے، یا الجزی او لا یصدق علی کثیرین، جزی وہ ہے کہ جو کثیر کے اوپر منطبق نہیں ہوتا، لیکن یہ تعریف ہر جزی پر منطبق ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ جزی ہر جزی کے اوپر منطبق ہو رہی ہے یا نہیں؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جزی کی کثیر کے اوپر منطبق نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسی طرح کے مسائل انشاءاللہ تعالی، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ ایک ہی درس میں اگر زیادہ علمی جو مطالب ہیں وہ جمع ہو جائیں تو وہ ذہن کی گرفت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آگے کی طرف آئیں، ہم اس سلسلے کو ہی بڑھائیں کہ ہم نے ذات اور مفہوم کو جدا کیا، دنیا مفہوم جدا ہے، دنیا ذوات اور حقائق وہ جدا ہے۔ حقائق کی دنیا سے وجودی تعلق ایک قائم ہوتا ہے، ایک حقائق کی دنیا سے علمی تعلق قائم ہوتا ہے، ایک حقائق کی دنیا سے حسی اور خیالی تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ جو حقائق کی دنیا سے حسی اور خیالی تعلق ہے، یہ تو ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں دیتا، ضروری ہے رشد کے لیے، ضروری ہے انسانی معلومات کو جمع کرنے کے لیے، اس کی اپنی اہمیت کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اکتفا انسان کے مرحلے پہ غلط ہے، کیونکہ حشرات ہیں، حیوانات ہیں، حتی نباتات وغیرہ کے بارے میں، جمادات وغیرہ کے بارے میں کہ وہ یہ دو صلاحیتیں رکھتے ہیں عرفاء کے بقول۔ انسان شروع ہوتا ہے عقل سے، پھر اگلا مرحلہ ہے کہ وہ اپنے وجودی ارتقاء کے ساتھ ایک وجودی ارتباط قائم کر سکتا ہے، تو یہ جو احاطہ اور ارتباط اور پھر آگے ترقی ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، لہذا اسی مفہوم کی طرف ابھی رہیں۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ والفرق بأن هذه الأمور الباطلة لفرط بطلانها
لا صورت لها فی العقل والباری جل اسمہ لفرط تحصلہ و نوریتہ لا صورت لہ فی العقل. کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیوں ذہنوں میں نہیں سما سکتی؟ اب اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، اللہ سے کوئی ظاہر ترین چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تو غائب نہیں ہے، انسان ہے کہ غائب. دیکھیں ہر مرحلے کا نا اپنے خاص اثرات ہیں. آپ نے کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں سمیعن، کہتے ہیں یا نہیں؟ بصیرن. اب سننا اور دیکھنا یہ حواس خمسہ کی خصوصیات ہے یا عقل کی؟ عقل سے بالا تر ہے یا نہیں؟ پھر انسان کے حواس میں لامسہ بھی ہے، شامہ بھی ہے، سونگھنے کی حس، ذائقہ چکھنے کی حس بھی ہے. ان کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہیں؟ صرف سمیع اور بصیر کیوں دیتے ہیں؟ پھر سننے کی حس وسیع تر ہے یا دیکھنے کی حس وسیع تر ہے؟ سننے کی حس. آنکھیں بند ہو جائیں پھر بھی سن سکتا ہے. اگر کان بہرے ہوں تو بول سکتا ہے انسان؟ کان بہرے ہوں تو زبان کام ہی نہیں کرتی. زبان نہ ہو تو کان کام کرتے ہیں. آنکھیں بند ہوں تو کان کام کرتے ہیں. اس لیے کانوں کا بڑا ایک وسیع دائرہ کار ہے. لیکن سمیع اور بصیر اللہ کو کیوں کہا گیا؟ لامسہ نہیں کہا گیا، شامہ نہیں کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ادھر ہیں، دقتیں ہیں. اس کی تشریح ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ جب آئیں گے. موقف جدا جدا، متکلمین تو مختصر آ کے توجیہ کر دیں گے، علماء عقائد آ کے فوراً توجیہ کریں گے کہ نہیں سمیع بصیر علم کے معنی میں. آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اللہ کو بھی تو معلوم تھا کہ علیم کا معنی الگ ہے اور سمیع کا معنی الگ ہے، کیونکہ اس کان سے بھی علم حاصل ہوتا ہے اور بصارت سے. لیکن کیوں اللہ نے یہ اسماء اپنے لیے استعمال کیے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. مراد یہ تھی کہ ان سب چیزوں کا اثر ہے. آئے ہم دوسری حدیث کے اوپر منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ علمی نکات بقیہ جو مختصر سا حصہ رہ گیا 3-4 علمی نکات ہیں وہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو شیء کہو لیکن 2 حدوں سے تم نکالو. یہاں پہ آپ نے پہلی حدیث میں پڑھا کہ اللہ کو شیء کہو لیکن یاد رکھو اسے عقل کے دائرے میں نہیں لا سکتے، ذات کو عقل کے دائرے میں نہیں لا سکتے، اور ذات کوئی حد بندی بھی نہیں تم کر سکتے. یہ نہیں کہا کہ تم ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتے. نہیں، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں انسان محدود پیمانے پہ اپنے عقل کے دائرے میں رہتے ہوئے جان سکتا ہے، لیکن وہ جو جانے گا وہ اسی کے دائرے میں ہے. علمی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک علمی اور ایک وجودی، یہ 2 ہمارے پاس خصوصی طور پہ بشر میں مراحل ہیں. بقیہ میں تو دیگر مخلوقات ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. اب آپ آگے آئیں. پہلی حدیث میں کس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ مفہوم کی دنیا الگ ہے اور ذات باری تعالیٰ کائنات کے اندر ذات الہی وہ جدا ہے. مفہوم سے صرف تم نے علمی طور پہ کچھ حاصل کیا ہے، لیکن وہ جو علمی حاصل کیا وہ بھی تم نے اپنے توان کے مطابق حاصل کیا. جیسے میں ان آنکھوں کے ذریعے سے اوپر چمکتے ستاروں کو دیکھتا ہوں تو ستارہ ٹمٹما رہا ہے حقیقت میں یا ٹمٹما نہیں رہا حقیقت میں؟ کیا ہے اس میں حقیقت؟ کیا آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ ٹمٹما رہا ہے یا نہیں؟ بالفاظ آپ کی آنکھ بڑی ہے یا اوپر ستارہ؟ محسوس کیا ہوتا ہے دیکھنے میں؟ آنکھ بڑی لگتی ہے نا. تو کیوں ایسا ہے؟ یہ خلاف واقع اور حقیقت ہے یا نہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آنکھ ضعیف ہے. آنکھ کی قوت جواب دے گئی ہے تو اس نے الٹا سیدھا دکھانا شروع کر دی. وہ بھی نظام ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں وَإِلَّا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اتنا اسے دکھائی دے، کیونکہ بہت بڑا دکھائی دیتا ہے تو آسمان خوبصورت لگتا. آپ کو تو اسی طرح لگتا ہے کہ میرے سر کے اوپر اتنے بڑے بڑے بلب رکھے ہوئے ہیں کوئی. شاید انسان کے لیے زندگی جینا محال ہو جاتا ہے. حکمتیں ہیں لیکن آنکھ جو ہمیں دکھا رہی ہے، یعنی دکھاتی ظاہر اسی لیے ہے نا، دنیا کو خواب اسی لیے کہا گیا ہے چونکہ آنکھ جو دیکھتی ہے وہ حقیقت تو نہیں رکھتا. آنکھ آپ کو رنگین دنیا دکھا رہی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رنگ ذرات کا ایک مکسچر ہے. ذرات کو جدا جدا کر دے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور بہت ساری آپ چیزیں، بہرحال یہ مثالیں ابھی دینے کا وقت اب باقی نہیں رہا.
آپ خود دقت کریں، لیکن آنکھ میں ضعف تھا اس لیے ستارہ ہمیں اتنا دکھائی دیا۔ عقل اپنے دائرے میں حقیقت کو دکھائے گی، لیکن جہاں عقل کی قوت ہی جواب دینے لگ جائے وہاں پہ اوجل چیز ہوتی چلی جائے گی، اس کے لیے وہ حقیقت نہیں سامنے آئے گی۔ ادھر عقل فوراً پکڑ کے وحی کا سہارا لیتی ہے اگر علمی دنیا اور آباد کرنی ہے، اور وہی اسے پھر اور آگے بڑھاتی ہے، وہی اس کے لیے دریچے کھول دیتی ہے۔ اس لیے جو وحی کے بغیر آپ آگے بڑھیں گے یا وحی کو پڑھیں عقل کے بغیر تو دونوں ہی کا دائرہ مختصر رہ جاتا ہے، لیکن وحی اور عقل کا جب ارتباط کرتے ہیں تو علمی دنیا میں وسعت آتی ہے، لیکن وجودی طور پہ تو وہیں پہ ہی ہے۔ آپ نے تو دوربین کے ذریعے سے دیکھ لیا کہ ہاں یہ ایٹم ہے، آپ تو دوربین کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ مچھر جو ہے اس کی اصل جو جسم ہے وہ ہاتھی کی مانند ہے۔ مچھر کو اگر آپ دوربین سے دیکھیں تقریباً وہ ہاتھی جیسا ہی ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں، اس کی وہ سون جس سے وہ اندر 2 نالیاں گھساتا ہے اور خون چوستا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وحی کی ضرورت ہے، وحی یہی کام کرتی ہے۔ عقل جب جواب دے جاتی ہیں، آنکھیں جب جواب دے جاتی ہیں باطنی، تو پھر وحی کی دوربین استعمال کر کے اور دقت سے دیکھتا ہے، لیکن آپ تو اسی جگہ کھڑے ہیں، اسی جہان میں کھڑے ہیں۔ وجودی ایک ارتباط ہے جو آگے بڑھاتا ہے۔ بس پہلی حدیث میں آپ نے عقل اور محدود کا انکار کیا کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا، ذات باری تعالیٰ خارج میں موجود ہے، تمہارے پاس جو معلومات ہیں اسے اپنی معلومات ہی تم تصور کرو۔ نمبر 2، اس حدیث میں امام نے آ کے ایک اور بات کی، یہاں سے ہم نے وحی کا ہی سہارا لیا، اور وحی نے ایک اور ہمارے لیے دریچہ کھولا، ایک اور ہمارے لیے خزانہ کھول کے رکھ دیا۔ اور آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، یہاں پہ ذات باری تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو کائنات میں ظاہر دکھائے، یعنی وہ جو کہتے ہیں الظاہر والباطن، ظاہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات آپ کے سامنے آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوگی۔ امام فرماتے ہیں دیکھو شیء کہو وہ مفہوم شیء اللہ کے اوپر منطبق کرو، اس کا اطلاق اللہ کے اوپر کرو، لیکن حد تعطیل سے اسے باہر نکال دو اور حد تشبیہ سے باہر نکال دو۔ اس کی تشریح انشاءاللہ آئیں گی۔ اس کے اوپر بڑے بڑے جو ہمارے مسالک ہیں اختلاف برپا ہوا، سب مسالک میں متکلمین ہوتے ہیں، متکلمین کا دائرہ مختصر ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دائرہ کار آ جاتا ہے فلاسفہ کا، ان کا دائرہ کار عقلی ہوتا ہے، متکلمین سے جامع تر ہے۔ لیکن عرفاء آ کے آپ کو وجودی، وہ کہتے ہیں ہم نے وجودی طور پہ ارتباط قائم کیا، جو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بات بیان کی ہے یا ہمارے لیے کشف کیا یا اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہمارے لیے کیا ہے۔ اب یہاں پہ حد تعطیل کیا ہے؟ حد تعطیل سے یہ مراد ہے کہ آپ معطل قرار دے دیں۔ تعطیلات ہوتی ہیں نا، تعطیلات کسے کہتے ہیں؟ چھٹی ہو جانا، صحیح ہے؟ عقل کی چھٹی ہو جائے نا، اسے کہتے ہیں معطل۔ اگر عقل کی ایک ذات کے بارے میں چھٹی کرا دیں، یہ کہتے ہیں حد تعطیل۔ چھٹی ہو جائے کیا مطلب؟ یعنی وہ کام ہی نہیں کر سکتی۔ حد تعطیل کا مطلب ہے کہ اللہ کی اصلاً معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہے تعطیل۔ اللہ کی معتزلہ کا رجحان اسی طرف تھا، اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی، نہ اللہ کی ذات کی اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اسماء و صفات کی معرفت۔ اچھا، اب آپ آ جائیں گے کہ تعطیل کا حل کیا ہے؟ قائل ہو جائیں کہ معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے تو یہاں پہ آپ تشبیہ دینے لگ جائیں گے، کہیں گے اللہ کیسا ہے؟ اگلا پوچھے گا، کہیں گے اللہ تو ایسا ہے، اللہ تو ویسا ہے، اللہ تو اس طرح سے ہے۔ تو یہاں پہ کہا کہ دیکھو تعطیل بھی صحیح نہیں ہے، لیکن مخلوق سے اللہ کو تشبیہ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مخلوق سے تشبیہ دینا بھی درست نہیں ہے، مخلوقات سے تشبیہ نہ دینا، یہاں پہ تم اللہ کو گرا دو گے۔ ایک طرف تم نے اللہ کو اتنا منزہ کیا، اتنا منزہ کیا کہ اب عقل کو نظر ہی نہیں آتا کوئی اللہ ہے یا نہیں۔ یعنی آنکھیں جو ہے اتنی خراب کر لیں کہ سامنے صحرا بھی نہیں پتہ لگ رہا۔ ٹھیک ہے صحرا کی حد نہیں پتہ، ٹھیک ہے صحرا سارا کا سارا میری عقل میں سما نہیں سکتا، لیکن جو دکھائی دے رہا اس کا تو اعتراف کروں، اس کے وجود کا تو اعتراف کروں، اس کی خصوصیات کا تو اعتراف کروں۔ اسی طریقے سے ادھر پھر تشبیہ دینے لگ جائے گا، یہ تو اس طرح سے تھا، یہ تو اس طرح سے تھا۔
تشبیہ کسی سے بھی دینا درست نہیں ہے، ان دو کے درمیان اللہ کو رکھو، صحیح ہے؟ اس کو ایک اور طرح سے آغا حسن زادہ عاملی نے بیان کیا، وہ میں آپ کی خدمت میں جملہ بول دیتا ہوں، لیکن اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کی شخصیت کے اوپر الزام تراشی کی کوشش کریں۔ وہ معنی سمجھنے کی یہ کوشش ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بین ہے۔ بین کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں صرف تشبیہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور صرف تعطیل بھی ٹھیک نہیں ہے، تعطیل و تشبیہ کو جمع کر دیں تو ٹھیک ہے، تعطیل اور تشبیہ کو جمع۔ اب ادھر اختلاف آ جاتا ہے، متکلمین کہتے ہیں نہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ تین ہی صورتیں نا، تعطیل بھی ٹھیک نہیں ہے، معرفت بھی نہیں ہو سکتی، یہ بات غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی، تو پھر کہیں گے کہ پھر کیا ہے اللہ؟ کہا یہ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں پتہ لگ سکتا، کہیں گے یہ تو تعطیل ہو گئی، کہیں گے تعطیل نہیں ہے، کیونکہ آیت اور روایت کریے آپ اقرار کر لیں، کہ میں خالی اقرار کر لوں تو وہ تو یہی بات ہے نا، کوئی بھی آپ مجھ سے بات منوا لیں، فہم تو مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہاں آپ کا یہ اعتقاد بدون فہم ہی ہوگا۔ یہاں پہ متکلمین کچھ اسی طرح کی ملی جلی الجھی ہوئی بات کرتے ہیں۔ فقہاء اور محدثین وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سوال ہی نہ کریں، زیادہ سوال کیے تو فتوے کا ایک بریف کیس موجود ہے، سیدھا ادھر سے ایک فتویٰ نکلتا ہے، بندہ باہر۔ وہ فقہاء محدثین کا خانہ جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آ جائیں اب حکماء کی طرف۔ حکماء ایسے براہین لے کے آئیں گے، ایسے براہین لے کے آئیں گے کہ وہ آپ الجھ کے رہ جائیں گے۔ عرفاء کی طرف آئیں گے تو عرفاء نے یہ بات کی، لیکن فلسفہ ملا صدرہ فلسفہ بقیہ فلسفے سے جدا ہے، اس میں محاسن پائے جاتے ہیں۔ وہ آ کے یہ بات کرتے ہیں، جیسے اساتذہ اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں کہ آپ جمع کریں، ایک طرف تعطیل بھی ہو، تشبیہ بھی ہو، اور بالکل جمع کر کے لیں، کیونکہ تین ہی صورتیں عقلی بھی بنتی ہیں، نہ تعطیل قبول، یہ ایک ہو گیا۔ نمبر دو، تشبیہ بھی قبول نہیں، قبول تعطیل بھی قبول نہیں، ایک تشبیہ بھی قبول نہیں، دو تعطیل و تشبیہ جمع کر دیں قبول ہے، متکلمین کہتے ہیں قبول نہیں، فقہاء اور محدثین کہتے ہیں قبول نہیں۔ البتہ فقہاء اور محدثین میں جو اہل عرفان و اہل فلسفہ ہیں وہ مانتے ہیں، جیسے امام خمینی رحمہ اللہ، اور عرفاء آ کے کیا کہتے ہیں کہ یہی درست ہے، تشبیہ دیتے ہوئے تعطیل کے قائل ہو، تعطیل کو مانتے ہوئے تشبیہ کے بھی قائل ہو۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے کہ ان کے کیا معنی بنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔